السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج یہ کل کا ولاگ ہے، اور کل جو ہماری کاروائی تھی بڑی ماشاءاللہ فروٹفل کاروائی تھی۔ وہ اس لحاظ سے کہ ہسبینڈ صاحب کو شکر ہے کل انہوں نے کسی ڈاکٹر سے ڈیوٹی ایکسچینج کر لی تھی، اور مائکرو ویو ڈگی میں ہی 2 دن سے پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سنڈے والے دن کھلے گا، اور سنڈے یہاں آن ہوتا ہے، تو بڑی مشکل سے خیر انہوں نے ڈیوٹی ایکسچینج کروائی، اور ہم لوگ جناب جا رہے ہیں ریپیئر کروانے اس کو ایل جی کی ورک شاپ پہ، کیونکہ یہاں جو ہے ہر بندہ جو نہیں کر سکتا ہر کام، تو یہ اگر جس کمپنی کی چیز ہو اس کمپنی سے جا کے صحیح کروائی جائے تو وہ بہت اچھی رہتی ہے۔ ایک تو وہ گارنٹی بھی دیتے ہیں، پیسے بے شک زیادہ لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی پرزہ وغیرہ یا کوئی اس کا پارٹ خراب ہے تو وہ بھی اگر ڈالیں گے تو بالکل پرفیکٹلی صحیح ڈالیں گے۔ ان کے پاس اسپیئر پارٹس بھی تھے اور سب کچھ تھا، ظاہر ہے وہ اسی کی سروس شاپ تھی، ایل جی کی اور سیمسنگ کی۔ خیر جناب صبح ہی نکلے تھے، اتنی صبح بھی نہیں، ظہر کی نماز کے بعد نکلے تھے، اور ویدر جو ہے ماشاءاللہ سعودیہ کا، ریاض کا اور مظاہمیہ کا، یہ دیکھ لیں بادلوں والا اور اچھا ہوا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ویدر کے باوجود گرمی زیادہ تھی، اے سی چلانا پڑا گاڑی کا، اتنا حبس اور گرمی تھی کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم دسمبر کے 25 تاریخ کو 24 کو جا رہے ہیں کہیں۔ لگ رہا تھا کہ ابھی نئی نئی جناب گرمی جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اتنی گرمی اور حبس تھا۔ یہ حال ہے سعودیہ کے ویدر کا کہ آپ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کبھی آپ کو سویٹر پہننا پڑ جائے اور کبھی سویٹر بھی اتارنا پڑ جائے، اور لون کے کپڑے دوبارہ شروع ہو جائیں۔ جو تھوڑے بہت موٹے کپڑے ہیں میرے پاس وہ میں نے نکالے ہوئے ہیں اور پہن بھی رہی تھی، لیکن جناب باہر نکلی ہوں تو چاروں طبق روشن ہو گئے ہیں، گرمی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے شکر ہے میں سویٹر نہیں پہن کے آئی۔ انہوں نے ہی مجھے منع کیا تھا کہ سویٹر مت پہن کے جاؤ، اگر رکھنا ہے تو گاڑی میں رکھ لو، کیونکہ تم ایک اسپیشل کیس ہو، تمہیں گرمی میں بھی سردی لگتی ہے۔ خیر جناب سویٹر بھی نہیں پہنا، لیکن شال بڑی تھی، گرم تھی، مطلب پراپر شال نہیں تھی لیکن تھوڑی موٹی ہی تھی۔ خیر وہی لے لی، میں نے کہا اگر سردی بھی ہوئی تو خیر ہے، اگر یہ گاڑی میں اے سی بھی چلائیں گے تو میری بچت ہو جائے گی۔ اور انہوں نے چلایا اے سی، اور وہ میں نے چادر کو لپیٹ کے لے لیا کہ اتنی مطلب گرمی تھی، اندازہ آپ کر لیں۔ جہاں ساری جگہ سردی پڑ رہی ہے وہاں ہمارے ملک میں یہ حال ہے۔ اور یہ جناب جو برج بن رہا ہے 2 سائڈوں سے بن گیا یار، بڑا اچھا بن رہا ہے، اور ٹیکنیک دیکھیں ماشاءاللہ کتنی انسان نے ترقی کر لی ہے، بغیر ستونوں کے بغیر اس کے بن رہا ہے، مطلب ہینگنگ برج ٹائپ بن رہا ہے۔ اس سائڈ سے بھی اتنا بن گیا اور اس سائڈ سے زیادہ بن گیا۔ اب نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم جائیں گے تو مزید یہ اس کے قریب آ جائے گا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ملا ہی دیں گے۔ اور یہ ہم ورک شاپ پہنچ گئے ہیں، یونائٹڈ یوسف ایم مسان کا، یہ ایل جی کی اور اس کی ورک شاپ ہے سیمسنگ کی۔ اور اندر داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے کیمرہ چلانے سے انکار کر دیا ہے کہ یہاں کیمرہ یوز کرنا منع ہے، لیکن یہ تب کی ہے ویڈیو جب انہوں نے ابھی تک منع نہیں کیا تھا، حالانکہ ادھر کچھ ابھی ایسا سینسٹیو نہیں تھا کہ کیمرے میں آ جاتا، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا تخریب کاری کر دیتے، اللہ رحم کرے۔ سمپل سا آفس تھا، پیچھے ان کا گودام تھا اور سامنے اسپیئر پارٹس کی شاپ تھی اسی کے اندر ہی، اور پورشن تھا کہہ لیں۔ یہ جناب ہمارا مائکرو ویو ہے، یہ کھل گیا ہے سارا، انہوں نے چیک کیا ہے، اور چیک کرنے کے بعد الحمدللہ اس میں کوئی فالٹ نہیں تھا۔ 7 سال سے اس کی کوئی صفائی وغیرہ نہیں ہوئی تھی اندر سے، ظاہر ہے باہر سے تو ہم کر لیتے ہیں، اندر سے کوئی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ ڈھک کے ویسے چیزیں گرم کرنی چاہیے، یہ میں آپ کو اڑ اڑ کے پڑتی ہیں۔ خیر اس نے صاف کر دیا ہمیں بلوور مار کے اور سب کچھ، اور ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ اور جناب یہ پھر ہم پہنچے کھانا کھانے کے لیے، اور جس ہوٹل کا ہم نے نیٹ سے دیکھا تھا انڈین ہوٹل تھا، لیکن وہ بند تھا اور مغرب کے بعد کھلتا تھا، اور اس وقت شام کے 4-5 بج چکے تھے اور بھوک سے برا حال تھا، صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا۔ یہاں ہم پہلی دفعہ آئے ہیں، یہ ہارا کی بیک سائڈ پہ بنی ہوئی شاپس ہیں جو ہارا پانڈا ہے، اس کے باہر مطلب اپوزٹ سائڈ پہ سارے انڈینز ہوٹل ہیں۔ اس میں جناب حیدرآبادی کھانے بھی تھے اور ٹوٹلی انڈین کھانے بھی تھے، اور سنیکس بھی بے تحاشا تھے، اور وہ ٹپیکل جو بتھا والا ماحول ہے نا وہ یہاں آپ کو ملے گا۔ صفائی ستھرائی بھی الحمدللہ ہی تھی، اور عورتیں بھی ویسی ہی تھیں، اور کھانا شانا بھی ویسے ہی تھا۔ ہم آخر تک دیکھ کے آ گئے کہ کوئی ہمیں چیز اٹریکٹ کرے اور ہم وہاں جائیں،
شالیمارز ہوٹل تھا، اور شالیمار ہوٹل کی یہ زعفرانی چائے تھی، دنیا جہان کی ہر چیز تھی، لیکن ہم لوگ فرسٹ ٹائم جو ہے حیدرآبادی ہوٹل میں گئے، انڈین حیدرآبادی ہوٹل میں، اور ہوٹل جو تھا وہ تھوڑا کنجسٹڈ بنا ہوا تھا شاید علاقے کی وجہ سے، اور یہ ساتھ اس کی جناب سویٹس تھیں ساری، اور فیملی سیکشن بھی تھا، ویسے نیٹ تھا، گندگی بالکل نہیں تھی، صاف ستھرا ہوٹل تھا، لیکن کمپیکٹ تھا، جڑا جڑا تھا، جگہ کم تھی، سیٹ زیادہ رکھی ہوئی تھی، اور فیملی ظاہر ہے اس وقت کھانے کا ٹائم تو تھا نہیں، 4-5 بج رہے تھے، ایک فیملی بہرحال آئی ہوئی تھی، اور ہم نے جو کھانا آرڈر کیا تھا وہ دیکھ لیں جناب، یہ تھا سوپ تھا ہاٹ اینڈ سار، اور یہ مٹن مسالہ تھا، گارلک نان تھے، اور سیلڈ تھا، اور سیخ کباب منگوائے تھے، چکن کے سیخ کباب تھے جو وہ بعد میں لے کے آئے تھے گرلڈ، اور یہ ہمارا جناب کھانا تھا، اور سیخ کباب آ گئے تھے، کھانا اچھا تھا، مزے کا تھا، تھوڑا سپائسی بھی تھا، مطلب ہمارے ٹیسٹ کا تھا۔ نکلے ہیں تو بلی صاحبہ آرام کر رہی ہیں، اور یہ جناب فروٹ لے کے کوئی بیٹھا ہوا تھا، اور ہسبینڈ صاحب نے کہا سنیکس بھی تھوڑے سے لے لیتے ہیں کھانے کے لیے شام کو چائے کے ساتھ۔ میں نے کہا شام کو تو آپ نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے، کہہ رہے تھے کوئی نہیں آہستہ آہستہ گرم کر کے اگلے دن کھا لیں گے، مجھے کیا چاہیے، میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ہی کچھ بنانا پڑتا ہے یا بیٹی کو، تو ہم نے پکوڑے لیے تھوڑے سے، اور بڑے کرسپی اور اچھے پکوڑے تھے، اور ساتھ سموسے تھے، کھانا ویسے یہاں بہت اچھا تھا۔ اور جب ہم نکلے ہیں کھانا شانا کھا کے گھر جانے کے لیے، تو یہ دیکھ لیں جناب سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، اور بادلوں کے ساتھ مل کر کیا خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظارہ پیش کر رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو ایسی چیزیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو کیپچر کروں، اور جتنی ہو سکتی ہے کر بھی لیتے ہیں۔ خیر جناب واپسی پہ پانڈا گئے تھے، اور کچھ گروسری کی تھی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور یہ جناب دونوں باپ بیٹی اٹھا کے لا رہے ہیں۔ اصل میں یہ بہت بڑا اوون ہے 65 لیٹرز کا، تو یہ اچھا خاصا ہیوی بھی ہے، اکیلے بندے کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہے۔ خیر جناب میں تو کچھ سامان لے کر آ جاتی ہوں اور فوراً ہی سنبھالنا شروع کر دیتی ہوں، اور ہسبینڈ اور بیٹی جو ہے جو باقی سامان ہے وہ آہستہ آہستہ لے آتے ہیں، یا ایک دفعہ تھوڑا ہے تو ایک دفعہ میں ہی آ جاتا ہے، ورنہ 1-2 چکروں میں آ جاتا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ اوون کی لائٹ آن ہو گئی، اور الحمدللہ بالکل صحیح چل رہا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ آلو تھے، آلو کی ٹرے بنی ہوئی تھی، مجھے تو اچھے لگے تھے اور سستے بھی کافی تھے، یہ میں نے لے لیے۔ اور پالک کافی عرصے سے نہیں بنی تھی، پالک کھانے کو دل کر رہا تھا، ساگ تو ہم کھا نہیں سکتے، پہلے یہاں بنگالی مارکیٹ تھی، ساگ شاگ مل جاتا تھا، اب تو ساگ ملتا ہی نہیں ہے، وہی انہوں نے وہاں سے ختم کر دی ہے۔ اس کے بعد ہرا دھنیا تھا، یہ 3 چکن کا پیک تھا، یہ 40 ریال کا تھا، 700 گرام کے 3 چکن تھے۔ ان کو نکال لیتی ہوں، ٹرے تو کافی جگہ گھیرے گی تو علیحدہ علیحدہ سائڈوں پہ گھسا دوں گی، جو فریزر کا حال ہے اس میں علیحدہ علیحدہ کر کے یہ گھسیں گے، کٹھے تو گھس نہیں سکتے۔ اور جناب یہ میری ہرا دھنیا تھا اس میں، اور یہ جو میں اب کھول رہی ہوں، کھولے گا تو پتہ چلے گا اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ یہ کارن فلیکس ہیں، کارن فلیکس لینے نہیں تھے، لیکن جو پچھلی دفعہ میں نے لیا تھا اپنا یہی جو میں کھاتی ہوں ناشتے میں، اس میں اتنے زیادہ ڈرائی فروٹس ہیں، اتنے زیادہ ڈرائی فروٹس ہیں کہ وہ تو کھایا ہی نہیں جاتا، لگتا ہے ڈرائی فروٹ دودھ میں ڈال کے کھا رہے ہو، تو مجھے علیحدہ سے یہ لینا پڑا ہے یہ جو کارن فلیکس ہیں، تاکہ اس سیریل میں ڈال کر کھاؤں گی، اور تاکہ کچھ کھایا بھی جائے۔ اور جناب اب فرمائش آئی ہے چکن سموسا کی، اور یہ سموسوں کی پٹی لے آئی ہوں، ساتھ وہ شوگر سیرپ تھا جس کی میں نے جناب گلاب جامن بنائے تھے، وہ اب ختم ہونے والے ہیں، اور نئی بوٹل آ گئی ہے، تھوڑے سے بنانا تھے، اور جناب اور تو کوئی خاص چیز میں نے اتنی زیادہ لی نہیں تھی، اس پانڈا پہ ویسے ہی اللہ کی رحمت ہوئی ہوئی تھی، ساری سبزی ختم تھی، میتھی میں نے لینی تھی، میتھی پہ میرا اتنا دل تھا جس کی کوئی حد نہیں، مکس سبزیاں بنانی تھی لیکن میتھی تھی نہیں، میں نے ہسبینڈ صاحب کو کہا تھا کہ واپسی پہ لیتے ہوئے آئیں، لیکن وہ بھی بھول گئے۔ خیر جناب یہ ہینڈ واش تھا جو بیٹی نے لیا، اور سب سے اچھی چیز جو میں نے لی ہے یہ 85 ریال کی تھی، اور 51 ریال کی لگی ہوئی تھی۔ جو میرا پین ہے جس میں میں چاول وغیرہ بناتی ہوں، اسی کمپنی کا مجھے یہ فرائنگ پین مل گیا۔ میرا فرائنگ پین کافی خراب ہو گیا، نان سٹک ہے اور بہت اچھا ہیوی پین ہے، اور یہ میں لے کے رک نہیں سکی دیکھ کے، اور لے لیا، ظاہر ہے 85 کا ہے، مل بھی 51 میں رہا تھا، اور کوالٹی وائز بھی بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد جناب آئی ہوں، سامان سنبھالنے کے بعد کپڑے رکھے ہوئے تھے بیٹی نے لا کے، اس کو سنبھالا ہے سارے کپڑوں کو، اور استری کرنے والے جو کپڑے ہیں ان کو استری کروں گی، یہ سب جناب آنے کے بعد کے کام ہیں۔
تاکہ کل کام زیادہ نہ ہو، برڈن زیادہ نہ پڑے، اور کل اتنی صفائی کرنی ہے، اتنا گندا گھر مجھے لگ رہا تھا، سارے کپڑے سنبھالے، اور اس کے بعد ہسبینڈ صاحب کے 2 سوٹ تھے، صرف شکر ہے الحمدللہ 2 ہی تھے۔ جو حالت میری تھی، تھکی بھی ہوئی تھی نزلہ زکام کی وجہ سے، ابھی تک یار 100% تو صحیح نہیں ہوا، الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ اب ٹائم پہ ہی واقعی صحیح ہوگا، میری فرینڈس بھی یہی کہہ رہی تھیں، اور آپ فرینڈس جو ہیں ماشاءاللہ یوٹیوب والے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ٹائم لگ کے ہی صحیح ہوگا۔ بہرحال جناب، یہ ان کی یونیفارم استری کی، اور یہیں تک تھا بس میرا ولاگ۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کی دعاؤں کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے، اور میں بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔